بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ نسیم صبح کا پیغام لے کر حاضر خدمت ہے۔ آج بات کرنا چاہتے ہیں درود امی کی بعض ایسے مشاہدات پر جو نہ صرف یہ کہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں بلکہ عام قسم کے مریضوں کی شفا کے سلسلے میں بہت زیادہ ایک ترغیبی پہلو ہوگا اور بہت زیادہ ترغیب اس سے آپ کو ملے گی۔ بڑی بڑی بیماریوں کے سلسلے میں ہم بتایا کرتے ہیں کہ درود امی پڑھا جائے عشاء کے بعد 500 مرتبہ، اور اس کا دم شدہ پانی بھی پیا جا سکتا ہے، لیکن دم شدہ پانی پینا ضروری نہیں ہے۔ اگر پی لیا جائے تو زیادہ بہتر، لیکن اگر ایسی نوبت نہیں آتی کوئی بات نہیں، درود شریف پڑھا آپ نے اور دعا کر لی اپنے مسئلے کے لیے، یہ کافی ہو گیا۔ میرے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اس روم کے اندر اس وقت میرے ایک رفیق، ان کا کہنا یہ ہے کہ کئی روز سے ان کو کمر میں یعنی پشت میں بڑی تکلیف تھی، ان کو درد تھا اور کسی طرح سے بھی وہ درد جا نہیں رہا تھا، اور گاڑی چلانے میں بھی دشواری، کام دھام اپنا جو بھی ان کا کاروبار ہے اس میں بھی ان کو دشواری، سرجن ڈاکٹر سے بھی بات کرتے پھر رہے ہیں اور مطلب میڈیسن کی طرف بھی جا رہے ہیں، لیکن فائدہ کچھ نہیں۔ اللہ کی قدرت، درود امی جو یہ روزانہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، اس کا کچھ پانی وغیرہ ان کے پاس موجود تھا۔ رات کو سونے سے پہلے بیگم کو کہا کہ بھئی یہ تھوڑا سا پانی لے کر اور میرے پشت پر ذرا لگا دو، اس کو جیسے لگاتے ہیں نا، اس طرح ڈال کے ایسے لگاتے، جیسے ایسے اس ٹائپ سے، کہ میری پشت پر وہ تھوڑا سا پانی لگا دو کہ مجھے کچھ فائدہ ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کی فضل سے ایسا ہوا کہ وہ پانی لگایا گیا اور اس کے بعد کب نیند آ گئی پتہ ہی نہیں چلا، اور اس وقت میرے پاس اللہ کے فضل سے بطور شفا یاب کے بیٹھے ہوئے ہیں، الحمدللہ شفا یاب شخصیت کے طور پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس وقت، الحمدللہ الحمدللہ۔ یہ چھوٹا سا مشاہدہ ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ اس درد سے کتنی تکلیف ہو رہی ہے، کتنے دن گزر گئے، کتنے ڈاکٹرز وغیرہ کے سلسلے میں بھی مشورے بازی اور ان سے میڈیسن لینا وغیرہ، لیکن نتیجہ کوئی نہیں۔ اور جب نتیجہ ملا تو پہلے دن درود امی پڑھا، اور اللہ کے فضل سے اس درود امی کا جو پانی رکھا ہوا تھا یا پڑھا گیا تھا، جو بھی صورت تھی، تو اس کو انہوں نے اپنی پشت پر لگایا اور الحمدللہ پہلے ہی دن فائدہ ہو گیا، اور دوسرے دن ضرورت ہی نہیں پڑی، دوسرے دن کیا نہیں نا، دوسرے دن کیا ہی نہیں۔ لو دیکھو آپ کے سامنے بتا رہے ہیں۔ تو یہ ہے جی درود امی کے فائدے، اور یہ تو ایک چٹ مٹ سا فائدہ ہے، یہ کوئی فائدہ ہے بھلا؟ فائدے تو بڑے بڑے فائدے ہیں اس کے، اللہ کی فضل سے۔ ہم تو بتاتے ہیں جو لوگ ہر لحاظ سے مایوس ہو جاتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں آؤ درود امی پڑھو، درود امی پڑھو عشاء کے بعد، چاہے وہ مسئلہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسئلہ کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، اللہ نے چاہا اس میں آپ کو یقیناً بھاری بھرکم شفا اور بھاری بھرکم مسئلے کا حل ملے گا۔ مسئلے کا حل شفا کے علاوہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ شفا تو بیماریوں میں ہوتی ہے، تو آپ کی بیماری میں شفا مل جائے گی انشاءاللہ، اس کے علاوہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہے تو وہ بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کل امریکہ سے ایک صاحب بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے مجھے ایک آپریشن کرانا ہے۔ میں نے کہا بھائی کس چیز کا آپریشن کرانا ہے؟ تو انہوں نے جو بتایا وہ بہرحال چلیے، تو میں نے ان کو کہا آپریشن نہ کرائیں، آپریشن نہ کرائیں۔ پھر جی کیوں نہیں کراؤں، کیا یعنی پھر کیا کروں؟ میں نے کہا اب یہ جو درود امی ہم بتاتے ہیں، بس آپ اس کو پڑھنا شروع کیجئے، اس میں دعا بھی کیجئے، اور ہو سکتا ہے تو دم شدہ پانی پیجئے، اس کا دم کیا ہوا پانی پینا آپ شروع کیجئے، انشاءاللہ آپ کو آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپریشن کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کیونکہ ہمارے مشاہدات میں یہ بات بار بار آتی رہی ہے، مستقل آتی رہی ہے کہ اگر درود امی کا اہتمام کیا گیا ہے تو اللہ کے فضل سے آپریشن کی طرف مریض کو جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اور اگر کوئی پہلے سے چلا گیا تھا آپریشن کی پر تو الحمدللہ وہ آپریشن تھیٹر تک سے بھی نکل کر آ گیا ہے۔ ایسے بھی ہمارے سامنے بعض لوگوں کے ایسے بھی مشاہدات ہمارے سامنے آئے،
آپریشن تھیٹر میں پہنچ گیا ہے اور ڈاکٹر آ چکا ہے، اس کے باوجود آپریشن نہیں ہوا الحمدللہ، اور مریض شفا یاب رہا، مریض ٹھیک رہا فضل خداوندی سے۔ بہرحال یہ ہے جی درود امی کے فائدے۔ درود امی کا اہتمام کیجیے، اور عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ پڑھنے کی پابندی کیجیے، خود بھی پڑھیے، دوسروں کو بھی پڑھوائیے، کوئی ناغہ نہ کیجیے۔ حیض میں، نفاس میں یہ سوال بہت آتا ہے، چونکہ جی حائضہ خواتین بالکل پڑھیں، بالکل پڑھیں، کیونکہ کوئی قرآن تھوڑی ہم پڑھوا رہے ہیں، یہ کوئی قرآن تو ہے نہیں، قرآن کی تو پابندی ہے کہ نہیں پڑھیں گے، لیکن درود شریف تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو بہرحال پڑھیے اور خوب پڑھیے، دوسروں کو پڑھوائیے، اپنے گھر والوں کو پڑھوائیے، اپنے بچوں کو پڑھوائیے، اپنی بیوی کو پڑھوائیے، اگر آپ بیوی ہیں تو اپنے شوہر کو پڑھوائیے، اپنے بوڑھے ماں باپ کو پڑھوائیے، اپنے پڑوسیوں کو پڑھوائیے، اگر استاذ ہیں آپ تو اپنے طالب علموں کو پڑھوائیے۔ بہرحال ہر ایک سے پڑھوائیے، وہ پڑھیں گے ثواب آپ کو بھی ملے گا، نفع ان کو بھی ملے گا، آپ بھی انشاءاللہ نفع حاصل کریں گے۔ جزاک اللہ۔ آج کے اس مختصر پروگرام کے ساتھ رخصت چاہیں گے، درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے اس پیغام کو ساری امت تک پہنچانے میں ہماری معاون کریں۔ کہ وہ درد ہوا تھا میرا، تو وہ درد ماشاءاللہ، یا تو میں اتنا اس درد سے، یا تو میں اتنا پریشان تھا کہ میں نے ایک سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، ان سے بھی بات کری تھی، اور وہ جو ہیں فیزیو تھیراپی ہیں، یعنی کہ نسوں کے ڈاکٹر ہیں وہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں ابھی تو باہر ہوں، میں آؤں گا باہر سے تو جب آپ کو دیکھ لوں گا، آپ کی ماس پیشیوں میں مجھے کوئی دقت لگ رہی ہے، وہ شاید کمزور ہو رہی ہیں، اس طریقے سے انہوں نے کوئی بات کہی۔ تو میں نے کہا کیا کروں؟ پھر میں اچانک جا کر بیڈ پہ لیٹ گیا، اور میں نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ٹیوب وغیرہ ہو درد کی؟ تو ٹیوب بھی نہیں تھی، وہ اس میں ٹیوب تو تھی لیکن اس میں تھی نہیں اندر سے۔ تو پھر میرے اچانک ایک دم دھیان آیا کہ مفتی صاحب جو وہ درود شریف ہم جو پڑھتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں کہ اس کا یوز کرو۔ میں نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ وہ پانی لے کے تم میری کمر پہ لگا دو۔ یا تو مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے اہلیہ محترمہ سے کہا کہ اس کا پانی لگا دو، یا یہ یاد ہے کہ انہوں نے میرے پانی لے کے جو یہ ٹونڈی ہوتی ہے اس کے پیچھے کی سائڈ میں، بیک سائڈ میں، بالکل ناف کے پیچھے، تو یا تو مجھے یہ دھیان ہے کہ میں نے یہ کہا تھا ان سے کہ آپ میرے یہ پانی مل دو، انشاءاللہ اللہ نے چاہا اس سے شفا مل جائے گی۔ تو ہماری اہلیہ بھی ماشاءاللہ یہ والا عمل پڑھتی ہے، درود شریف والا، درود امی پڑھتی ہے ماشاءاللہ۔ تو جیسے ہی وہ انہوں نے ہاتھ رکھا، یا تو مجھے پتا ہے کہ انہوں نے ہاتھ رکھ کے 2-3 دفعے ملا، اس کے بعد جو مجھے وہ نیند آئی ہے، پھر میں نے نہ لی کروٹ بھی، شاید ایسا ہوا ہو، مجھے ایسی نیند آئی کہ اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ درد میرے کبھی ہوا بھی تھا یا نہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بہت بڑا شکر ہے، میری پوزیشن اس ٹائم میں بیٹھا ہوا ہوں بالکل، یا تو مجھ سے ایسے بھی نہیں، مطلب دقت ہو رہی تھی بیٹھنے میں۔ تو ماشاءاللہ، جزاک اللہ مفتی صاحب۔ ابھی کچھ تھوڑا بہت آپ کو ہے، تھوڑی بہت تکلیف ہے ابھی؟ بالکل، مجھے تو یاد بھی نہ ہے کبھی تکلیف ہوئی بھی تھی۔ مطلب ایک دن کے کرنے میں آپ کو یہ فائدہ ہوا ہے؟ نہیں، ایک دن کہاں، کچھ سیکنڈ بس، ایک دن میں تو جانے کیا ہوگا الحمدللہ۔ بھائی بس تھوڑا سا پانی لے کے میں نے کہ نیچے گرنا نہیں چاہیے کمر پہ میری، تو کمر پہ پوری پہ بھی نہیں، بس جہاں پہ درد تھا وہیں پہ ملا۔ ابھی میرے خیال میں 3را دن ہے، یہ شاید 3ری رات ہے، ہاں یہ ایک رات کل چلی گئی، تو یہ پرسوں کی بات ہے، پرسوں آئے تھے ہم۔ جی، پرسوں جب ہم آئے تھے، تو ماشاءاللہ جزاک یہ ہے اللہ۔ جی درود شریف کے فائدے، یہ ہے درود شریف کے فائدے۔ آپ دیکھیے، بس یہ ہے کہ تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہیں۔ میں آپ بھی کیجئے درود شریف سے فائدے، آپ بھی اٹھائیے، ہم تو سب کو کہتے ہیں آپ بھی اٹھائیں فائدے درود شریف سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفع پہنچائے، اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہ اچھا ہوا کہ شاہ عالم صاحب اس وقت یہاں موجود ہیں، اور انہوں نے اپنی زبان سے اپنا مسئلہ بتا دیا، اتنے اچھے سے تو میں نے بتایا بھی نہیں، مجھے معلوم بھی نہیں تھا اتنے اچھے سے، تو ماشاءاللہ انہوں نے سیکنڈوں کے حساب سے شفا ہو گئی، اور اس وقت بالکل فٹ بیٹھے ہیں الحمدللہ۔ گاڑی چلا کر خود لائے ہیں، خود ڈرائیونگ کی ہے، پہلے ڈرائیونگ کرنے کو بھی مجھ سے کہتے تھے کہ مجھ سے نہیں ہو رہا ہے، آپ ڈرائیونگ کریں، تو اس وقت الحمدللہ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے، آپ سب حضرات کو بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔